پہاڑوں کو سر کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ابھی پتہ کر لیتے ہیں کہ کیسے ہوا شروع اور یہ سفر کہاں تک پہنچے گا. ویلکم ٹو دی شو. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے فراموش جیسی حراموش جیسی ناقابل فراموش پہاڑی کو جو ہے وہ پاس کیا. ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ آپ یہاں پر آ گئی ہیں تو آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیسا رہا ایکسپیرینس اور کب یہ شوق شروع ہوا, اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آکسیجن کی کیا پوزیشن رہتی ہے اوپر؟ اچھا شوق تو بچپن سے تھا پہاڑوں کا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم پہاڑوں کو اتنے کلوز دیکھیں گے یا کبھی پہاڑ کی چوٹی بھی سر کریں گے. شروعات کٹی پہاڑی سے ہوئی تھی؟ نہیں, کٹی پہاڑی میں نے ابھی تک ویسے کبھی دیکھی بھی نہیں, اسے قریب بھی میں ابھی تک نہیں گئی ہوں. کٹی پہاڑی obviously کراچی میں رہ کے بھی نہیں دیکھا. اور یہ ایکسپیڈیشن بھی پھر ہم نے اسی طرح پلان کیا. دس واز پارٹ آف مائی پلان. آئی پلان دی انٹائر ایکسپیڈیشن, اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمارے ساتھ ایک اور میری ایک ٹیم میٹ ہوتی ہیں ہمارا شریف ہوز فرام اسلام آباد. ہم دونوں نے اس کو مل کے ایگزیکیوٹ کیا اس پلان کو. پلان ایکسپیڈیشن اٹ سیلف بہت مشکل, بہت ٹف. حراموش لا کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ جو پاس ہے یہ بہت زیادہ ٹف ہے, بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اور اگر آپ اس کی جیولوجی اور ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دس پلیس از ویل نون فار نیچرل ڈیزاسٹرز لائک ارتھ کویکس ہیں, بہت سارے ایولانچز ہیں, ڈیبری فالز ہیں, راک فالز ہیں, بہت زیادہ سپر اسٹیپ ٹیرینز ہیں. اور پلان کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ سب چیلنجز ہوں گے, لیکن چونکہ ہم ہر سال ایک نیا چیلنج لیتے ہیں, ہمارے گروپ کی یہی ایک خاص بات ہے کہ ہم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ چیلنجنگ ٹاسک جو ہے وہ. اچھا ویسے پچھلے سال کیا چیلنج تھا آپ لوگوں کا؟ پچھلے سال یعنی کہ مطلب آپ لوگوں کو کلائمبنگ سے ہی ریلیٹڈ سارے شوق ہیں اور آپ یہ سر کرتے ہیں. اچھا مجھے حیرت ہے کہ ڈاکٹرز تو کتابوں سے باہر نہیں نکلتے. یہ مجھے کافی لوگ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو کے نا یہ تم کیسے کر لیتی ہو. میں ان سب کو یہی بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا بہت زیادہ شوق ہے, اف یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ نا, تو یہ جو ایکسکیوزز ہیں نا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, نہیں میں تو ڈاکٹر ہوں میں یہ کرنے سے, یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. ونس یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ دیز آر آل لیم ایکسکیوزز. یو ول کارو آؤٹ ویز فار یور سیلف نو میٹر واٹ. اور سر ڈاکٹر ہونے کا ایک فائدہ اور بھی ہے نا, خدا نہ خواستہ اگر کوئی چوٹ ووٹ لگ جائے تو اپنا ٹریٹمنٹ خود ہی کر سکتے ہیں وہاں پہ, اسی لیے اتنے ڈیفیکلٹ جگہوں پہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ ہر سال اپنے چیلنج کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, تو حراموش کے بعد کون سا نیکسٹ ایئر کے لیے چیلنج آپ لوگوں نے فائنلائز کیا؟ ثنا آپ سے. سونیا اصل میں یہ تو ہم ڈسکلوز کرتے نہیں ہیں بالکل بھی. ہر دفعہ جو ہے اسی طرح سرپرائز پھینکتے ہیں اور پھر میڈیا پہ چھا جاتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم بھی آپ ویٹ کریں انشاءاللہ. ہم لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر دفعہ گروپ میں کوئی ایڈ ہوتا ہے, کوئی مائنس ہوتا ہے, کوئی ایک پلان اپنا بتاتا ہے کہ یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں, پھر سب مل کے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پہ چلتے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا. اس دفعہ ہمیں پتا تھا کہ یہ مشکل ہے, لیکن اتنا جان لیوا ہوگا یہ ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا. وہاں جا کے ڈسکلوز نہ کرنے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں نظر لگ جاتی ہے سرش کہ ہم نہیں بتائیں گے؟ نہیں, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ ایکسپلور کریں جہاں ہم سے پہلے کوئی گیا نہ ہو, کوئی پاکستانی خاتون نہ گئی ہو اسپیشلی, تو اگر ہم بتا دیں گے تو کچھ چلا جائے گا. اوکے اچھا مجھے یہ بتائے گا سونیا کہ آپ ماشاءاللہ میرڈ ہیں جی, اور آپ کے بچے بھی ہیں. جی تو یہ آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ مطلب بچے ہوں تو خواتین تو کہتی ہیں بھائی اب جو ہے انہی کے ساتھ اب بزی رہتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا, اور وہ بھی اتنا ایڈونچرس پلان. میرے بچوں کو بھی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پہاڑی بچے ہیں اور سب اسپورٹس میں بھی بچپن سے اسپورٹس میں تھی, اور میرا تعلق کشمیر سے ہے, تو وہ جو پہاڑوں سے جو عشق محبت ہے وہ تو میرے خون میں ہے, اور سیم وہی میرے بچوں پہ بھی ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ. ہم 3 خواتین تھیں, ہم 2 میرڈ تھی اس میں اور ایک ان میرڈ تھی, وہ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ ڈاکٹر, اور میں انفلوئنسر. اور ہماری وہاں پہ جا کے نا ہم صرف ماؤنٹینئر تھے وہاں پہ, ہم جا کے وہاں پہ مدر نہیں تھے, سسٹر نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. میں سونیا بابر تھی, یہ ڈاکٹر ثنا جمیل تھی, وہاں پہ ڈاکٹر نہیں, اونلی ثنا جمیل تھی. وہاں پہ ہم صرف پہاڑی ہوتے ہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے. اور آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں الحمدللہ. ماشاءاللہ, یعنی کہ بچوں کو گھر چھوڑ کے شوہروں کے حوالے کر کے کہ آپ ذمہ داری نبھائیں. اور یہ جناب اچھا ان کا ماؤنٹین کلیئر کرنے کے لیے پھر شوہر جو ہیں وہ بیچارے مستحق ہوئے نا اس داد کے. بالکل ایک الگ پہاڑ سر کر رہے ہوتے ہیں, ہماری فیملی والے ایک الگ پہاڑ ان کے پاس ہمالیہ ہے. ان کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی عورت نہیں کر سکتی. ضروری ہے. اچھا میں یہ چاہوں گی آپ دونوں, کیونکہ ناقابل فراموش بھی سے کہہ رہے ہیں آپ, تو اپنا ایکسپیرینس بتائیں جو کہ آپ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا, واقعہ کوئی کیسا جو اس جرنی کے دوران پیش آیا. ہم دونوں کا سیم ہے. اچھا جس دن زلزلہ آیا تھا اور ہمیں غار میں رکنا پڑا تھا, وہ دن کٹ نہیں رہا تھا, اور وہ شام کے 5 بجے تھے, اور لیکن لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی رات ہوگی, کتنا دن باقی ہے. اور اس دن ہم سب خاموش بھی تھے, گھبرائے ہوئے بھی تھے, ساری دعائیں بھی پڑھ لی تھی, پورے گھر والے دوست یار سب یاد آ گئے تھے. اور ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ شاید یہ فیصلہ ہم نے تھوڑا سا غلط کر دیا, شاید یہ ہم ابھی اتنے وہ نہیں تھے پریپیئر.
वो दिन बड़ा क्या ये वो मुश्किल मौका था जहाँ आपके जहन में आया हो कि चलें वापस चलते नहीं आगे नहीं बढ़ वापसी सकते? का तो नामुमकिन, क्योंकि वो वापसी वाला रास्ता जो था वो हम गुजार के मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।